Dear candidates, Assalamu alaikum. اس پیپر میں کیا کیا پورشنز ہوتے ہیں، کیا کیا جنرل نالج کے اکیڈمک پروسیسز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب پبلک سروس کمیشنز کا آپ کو انٹروڈیوس کروا دیں۔ ہر پروونس کا ایک کمیشن ہوتا ہے جو کہ پبلک لیولز پہ جو ہے نا جابز کو جو نا کنڈکٹ کرواتا ہے۔ تو پنجاب پبلک سروس کمیشن جو کہ لاہور میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو یہ ایگزامز جو ہے نا پبلک لیولز کے کنڈکٹ کرواتا ہے۔ تو موسٹلی ایکسیپٹ پی ایم ایس آل دا پیپرز آر ایم سی کیوز ٹائپس، اور اس کو ون پیپر جو نا ایم سی کیوز یا جنرل نالج کا پیپر کہتے ہیں۔ یہ 100 مارکس کا ہوتا ہے۔ کینڈیڈیٹس کے پاس 90 منٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ 1.5 گھنٹے کے اندر 100 ایم سی کیوز کو اٹمپٹ کرنا ہوتا ہے، اور مکمل طور پر جو ہے نا اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے 0.25 کے لحاظ سے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے 4 جو ہے نا ایم سی کیوز غلط ہوتے ہیں تو آپ کا 1 نمبر نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیپر کس کس فیلڈز یا کس کس جو ہے نا جنرل نالج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا کویسچنز موسٹلی کس کس ایریاز سے پوچھے جاتے ہیں۔
وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے پاک اسٹڈی ہوتا ہے. یہ پاک اسٹڈی میں پاکستان سے ریلیٹڈ جتنی بھی سچویشنز ہوتی ہیں اس کی جو ہے نا پری ہسٹری بھی آپ کہہ سکتے ہو, یا اس کی جو ہے نا پینڈنس کے بعد کا جتنا بھی پروسیس ہے وہ پاکستان اسٹڈی میں آتا ہے. اس میں آپ کے کیپٹلز کیا ہے پاکستان کا, پنجاب کا کیپٹل کیا ہے, پی ایم جو ہے نا پاکستان کا کون سا, یا اس قسم کے جتنے بھی جنرل نالج کے کویسچنز ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کرنٹ افیئرز, جو موجودہ صورتحال کیا چل رہی ہے. موسٹلی یہ کرنٹ افیئر کو ہم نے یہ صورتحال کہنا ہوتا ہے کہ جو ابھی چل رہا ہے, لیکن کمیشن کے اندر یہ 6 منتھ کا ہو سکتا ہے, 3 منتھ کا ہو سکتا ہے کرنٹ افیئر, 1 ایئر کا ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے, جیسا کہ ابھی کووڈ-19 کا کرونا وائرس کا سسٹم چل رہا ہے, تو دیٹ مین یہ بھی کرنٹ افیئر میں آ جاتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں پوچھیں گے کہ پاکستان میں کتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں یا کہ کتنے افیکٹڈ ہیں, تو اس کے اور کیا کیا نقصانات ہیں, کس کنٹری کا کیا سین ہے. تو یہ کرنٹ افیئرز ہول ورلڈ ہو سکتا ہے, پاکستان سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, یا جو بھی کچھ ہے. تو اس لیے یہ بھی کافی زیادہ ایریا جو ہے نا براڈ ہو جاتا ہے, اس کو بھی کور کرنے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتا ہے اسلامیات. اسلامک اسٹڈی جو ہے یہ مسلمان جو مسلمز ہوتے ہیں ان کے لیے اسلامک اسٹڈی, اور نان مسلم جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایتھکس میں یہ بھی کویسچنز ہوتے ہیں. تو یہ سبھی کا جو ہے نا الگ الگ کویسچنز ہوتے ہیں دیٹ وی ہیو ٹو اٹیمپٹ, اور یہ MCQs ٹائپ ہوتے ہیں. کتنا زیادہ کس کا ایریا بنتا ہے یہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. جیوگرافی کا ہوتا ہے, پاکستان کی جیوگرافی آ جاتی ہے, اس میں ادر کنٹریز کی آ جاتی ہے. بیسک میتھمیٹکس ہوتا ہے. اب ہم بیسک میتھمیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے پلس مائنس کے کویسچن پوچھے جائیں گے. بیسک میتھمیٹکس میں آپ کے پرسنٹیج کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ریشو کے بارے میں ہوتا ہے, فریکشنز کے بارے میں ہوتا ہے, یا جو بھی کچھ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی بیسک میتھ جو میٹرک انٹرمیڈیٹ لیولز تک کی ہوتی ہے یا پریویس اس سے. تو یہ تھوڑا سا کمپلیکس کر کے کویسچن پوچھتے ہیں, اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. انگلش کا ہوتا ہے, انگلش میں سینٹینس سٹرکچر ہو جاتا ہے, ایکٹیو پیسو ہوتے ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتے ہیں, سینونم اینٹونم ہوتے ہیں. تو یہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا سیریس لینے والا سوال ہوتا ہے کہ انگلش میں ہم نے کیسے کرنا ہے. اردو کے آتے ہیں, شاعروں کے نام آ جاتے ہیں, ان کی جو نا تصانیف کیا ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں. تو یہ پورشنز ہیں. فردر اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جب ہم باقاعدہ سے یہ چیز سٹارٹ کریں گے. ایوری ڈے سائنس آ جاتا ہے. ایوری ڈے سائنس میں سائنس کے تمام ڈسپلن آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل بایولوجی سے ریلیٹڈ, کیمسٹری سے ریلیٹڈ, اور فزکس سے ریلیٹڈ. تو یہ تمام جتنے بھی ہیں فزیکل سائنسز, بایولوجیکل سائنسز اس میں آ جاتے ہیں ایوری ڈے سائنس میں. تو یہ بھی کویسچنز ہوتے ہیں, اور یہ بڑا براڈ سا جو ہے نا ڈسپلن آ جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس بیسک کمپیوٹرز. اب بیسک کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو ورڈ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ایکسل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, یہ کمپیوٹر کے لینگویجز یا جو بھی بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تمام تر چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ. اب جیسا کہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مکمل پورشن ہے جو MCQs کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے, لیکن یہ گریڈ کے لحاظ سے بھی اس میں نا فرق آ جاتا ہے کہ گریڈ کون سا ہے, لیولز کون سا جاب کا بنتا ہے, یا کس ڈسپلن کا پیپر ہو رہا ہے. ہوتا MCQs ہی ہے. تو اس کے لیے اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین نے اس کو 3 پورشن میں ڈیوائیڈ کیا ہے آپ کے MCQs پیپر کو. تو وہ پیپر پہلا ہے آپ کا بیسک, انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس. یہ 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. اگر ہم بیسک کی بات کریں تو بیسک میں جتنے بھی یہ جابز ہوتی ہیں نا گریڈ 19 تک کی, تو یہ آپ کی آلموسٹ 19 سے 14 یا اس سے پہلے کے جتنے بھی گریڈز ہوتے ہیں, تو اس میں بیسک جنرل نالج کا پیپر ہوتا ہے. تو وہ اتنا زیادہ ٹف نہیں ہوتا ہے, چیزیں یہی ہوتی ہیں, لیکن اس کا ایریا آف کوریج جو ہے نا تھوڑا سا اسمال کر دیتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن والے. اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرمیڈیٹ. انٹرمیڈیٹ میں بھی سیم ایز اٹ ہے. انٹرمیڈیٹ آلموسٹ چلتا ہے 16 اسکیل تک. انٹرمیڈیٹ جو ہوتا ہے نا یہ کوئی بھی جاب آپ کا ہے, چاہے انسپیکٹر کی ہے یا چاہے کسی اور کی اسسٹنٹس کی ہے, تو دیٹ مین اس میں جو نا MCQs کا پیپر چلتا ہے انٹرمیڈیٹ. اور انٹرمیڈیٹ میں آپ کا تھوڑا سا بیسک سے زیادہ اور ایڈوانس سے تھوڑا سا کم
یہ ہوتا یہ بھی سیم پورشن میں سے ہی ہے، یہ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو ایڈوانس آ جاتا ہے. ایڈوانس میں تمام چیزیں زیادہ براڈلی پوچھی جاتی ہیں. جیسا کہ پی ایم ایس کا پیپر ہے تو وہ ایڈوانس ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو نا ہائر اسکیل کا جتنا بھی ہوتا ہے 17, 18, 19 یا اس سے اباؤ جو بھی اسکیلز ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ سارا کچھ پوچھا جائے گا تو یہ ایریا آف کوریج تو زیادہ جو ہے نا ہونا ہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ڈسکس جو ہے نا کی جائیں گی اس مکمل جو ہے نا پریپریشنز کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ ایک پیپر کی بھی اچھے سے پریپریشنز کر لیتے ہو تو دیٹ مین آپ کا کوئی بھی پیپر آپ کے لیے اٹیمپٹ کرنا ایزیلی ہو جاتا ہے. تو یہ پھر آگے فردر جو ہے نا ڈیٹیل ہوتی ہے کہ ہم نے کرنٹ افیئر میں کس کس پورشنز کو کیسے کیسے جو ہے نا کنڈکٹ کرنا ہے یا جو بھی پروسیجرز ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو اس کی تمام معلومات اور لیکچرز یا جو بھی اس کے بارے میں بیسک انفارمیشنز ہوتی ہے تو وہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے شجل، اس کو آپ سبسکرائب کرو اور اس پہ تمام تر ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کیا جائے گا. اور یہ بیچ جو ہے نا یہ لائیو ہوگا، واٹس ایپ پہ ہو سکتا ہے، زوم پہ یا FCC، یہ ایپس ہوتی ہیں کرونا وائرس کی جو ہے نا پیش نظر. تو اسٹڈی مٹیریل اور تمام تر انفارمیشنز آپ کو جو ہے نا پرووائڈ کی جائیں گی. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ گیون ہے 034677962215. تو لائیو واٹس ایپ پہ بھی ہوگا، واٹس ایپ پہ مٹیریل بھی آپ کو شیئر کیا جائے گا اور جو بھی معلومات ہوتی ہے وہ جو ہے نا اسی پہ ڈالی جائیں گی. اس کے علاوہ آپ چینلز کو ابھی یہ لنک گیون ہے تو اس لنک کو آپ فالو کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے تمام تر معلومات اور ویڈیوز اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت کچھ جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ آپ حاصل کر سکتے ہو. تو یہ تمام تر جتنا بھی پروسیس ہے، یہ پریپریشنز، یہ اسسٹنٹ کمشنر غلام حسین جو کہ جو ہے نا ایکسپیرینس پرسنز ہیں، انہوں نے CSS کو بھی کوالیفائی کیا، PMS کو بھی، لیکن جو ہے نا 2019 میں جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا PMS کو کوالیفائی کرنے کے بعد ایز اسسٹنٹ کمشنر UT میں ابھی زیر تربیت ہیں. تو اس کی سپرویژن میں اس کے علاوہ جو ہے نا کئی CSS کلب ہے جہاں پہ میاں شفیق صاحب ہیں، وہ بھی کافی زیادہ گائیڈ کر رہے ہیں. CSS کلب جو ہے وہ YouTube چینلز بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا سیف ہے، مسٹر نعیم، جو کہ 22 گریڈ کے آفیسرز ہیں فیڈرل گورنمنٹس کے. تو ان سے بھی فردر گائیڈنس لے کر جو ہے نا اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا CSPs سے بلونگ کرتی ہوئی اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی. گڈ بائے.